نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهر الصيام من اللغو والرفث وطعمة للمساكين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ قابل صد احترام سامعین کرام، آج آپ کے سامنے ایک اہم ضروری مسئلہ بیان کرنا چاہوں گا۔ وہ مسئلہ فطرانے کا مسئلہ ہے، جس کو شریعت کی اصطلاح میں صدقۃ الفطر کہتے ہیں۔ تو قابل احترام سامعین حضرات، فطرانے کے حوالے سے عوام بہت زیادہ مغالطات کے شکار ہے۔ کسی کو نصاب معلوم نہیں، کسی کو مقدار معلوم نہیں، کسی کو اجناس معلوم نہیں، اور کسی کو دینے والا معلوم نہیں، کسی کو نہ دینے والا معلوم نہیں۔ میں مغالطات میں نہیں جاؤں گا، میں انشاءاللہ اصل مسئلہ آپ کے سامنے واضح کروں گا، لیکن آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ اس ویڈیو کو آخر تک سن لیجئے، خود بھی عمل کیجئے اور اپنے دوست احباب رشتہ دار تک بھی یہ پیغام پہنچا دیں، تاکہ ان کے سامنے بھی یہ مسئلہ واضح ہو جائے۔ تو سب سے پہلا مسئلہ فطرانے کے حکم کا ہے۔ تو فطرانے کا حکم وجوب کا ہے کہ فطرانہ یہ واجب ہے، اگرچہ بعض ائمہ اس کی فرضیت کی اور بعض ائمہ اس کی سنتیت کی قائل ہے، لیکن صحیح قول یہ ہے کہ فطرانہ واجب ہے۔ دوسرا مسئلہ اجناس کا ہے کہ وہ کون سے اجناس ہے جس میں سے ہم صدقۃ الفطر دے سکتے ہیں۔ تو تقریباً یہ 5 اجناس ہے کہ اس میں سے صدقۃ الفطر دیا جا سکتا ہے۔ کھجور ہے، جو ہے، کشمش ہے، پنیر ہے، گندم یا آٹا۔ ان 5 اجناس میں سے کسی بھی جن سے ہم صدقۃ الفطر دے سکتے ہیں۔ تیسرا مسئلہ اس کے مقدار اور وزن کا ہے کہ کھجور کا وزن کتنا ہونا چاہیے، اس طرح جو مابقی اجناس ہے اس کا وزن کتنا ہونا چاہیے۔ تو مختصراً بتاؤں گا، کھجور، جو، کشمش، پنیر، اس کا جو وزن ہے، مقدار ہے، وہ 4 کلو کا ہے۔ رہا گندم اور آٹا، اس کا مقدار وہ 2 کلو کا ہے۔ تو آئے اس کی تفصیلات آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ صحابہ کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اکثر اوقات کھجور سے صدقۃ الفطر ادا کیا ہے۔ تو کھجور یہ اعلیٰ بھی ہوتا ہے اور ادنیٰ بھی ہوتا ہے۔ تو جو اعلیٰ کھجور ہے اس کی قیمت بنتی ہے تقریباً 8,000 روپے، اور ادنیٰ کھجور کی جو قیمت بنتی ہے تقریباً 1,000 روپے۔ اگر کوئی شخص کھجور سے فطرانہ ادا کرنا چاہتا ہے تو ایک فرد کا فطرانہ اعلیٰ کھجور میں سے 8,000 روپے بنتا ہے، اور ایک فرد کا فطرانہ ادنیٰ کھجور میں سے 1,000 روپے کا بنتا ہے۔ اگر کوئی شخص جو میں سے فطرانہ ادا کرنا چاہتا ہے تو جو کا جو اعلیٰ قسم ہے وہ 100 روپے کلو ہے، تو ایک فرد کا فطرانہ 400 روپے بنتا ہے، اور جو ادنیٰ کا جو ہے وہ 60 روپے کلو ہے، تو اس کا فطرانہ 250 روپے بنتا ہے۔ تو اعلیٰ کی قیمت 400 روپے، ادنیٰ کی قیمت 250 روپے۔ تیسرے نمبر پر کشمش ہے۔ کشمش میں اعلیٰ بھی ہوتا ہے اور ادنیٰ بھی اور درمیانی بھی۔
تو میں اعلیٰ و ادنیٰ کا تذکرہ کروں گا۔ تو کشمش اعلیٰ سے اعلیٰ کشمش 3000 روپے ہے، اور ادنیٰ یہ 500 روپے کلو ہے۔ تو کشمش کے ایک آدمی کا فطرانہ یہ بنتا ہے 12,000 روپے، اور ادنیٰ کشمش کا فطرانہ بنتا ہے 2,000 روپے۔ اعلیٰ 12,000 اور ادنیٰ 2,000 روپے۔ پنیر کا میں نے اندازہ لگایا ہے کہ دودھ سے بنتا ہے، تو تقریباً پنیر 1 کلو ادنیٰ یہ 300 روپے کا ہے، تو ایک آدمی کا فطرانہ 1,200 روپے بنتا ہے، اور اعلیٰ کا تقریباً یہ بھی 2,000 تک بنتا ہے۔ سب سے آخر میں گندم ہے اور آٹا ہے، تو گندم کے ایک آدمی کا فطرانہ 150 روپے، اور آٹے کے ایک آدمی کا فطرانہ یہ 200 روپے۔ تو میں نے پوری تفصیلات آپ کے سامنے اس لیے رکھی ہے کہ یہاں ہمارے اس ملک میں کروڑ پتی، ارب پتی، لاکھ پتی سب جو ہے گندم سے فطرانے کو ادا کرتے ہیں، تو اس سے غریب کو پیدا نہیں ہوتا ہے۔ تو میں مالدار طبقے سے درخواست کرتا ہوں، جو لوگ لاکھ پتی، کروڑ پتی، ارب پتی ہے، کہ وہ کشمش میں سے، کھجور میں سے صدقۃ الفطر ادا کرے، تاکہ کسی فقیر غریب کا بھلا ہو جائے، ان کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچائے۔ اور میں علماء کرام سے بھی اس حوالے سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تمام اجناس کا تذکرہ کرے کہ تمام اجناس میں سے صدقۃ الفطر دینا جائز ہے، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اور تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ صدقۃ الفطر کس کو دیا جائے گا؟ تو یہ بالکل آسان ہے، یہ غریب، فقیر، بیوہ، مسکین جو مستحق ہے ان کو دیا جا سکتا ہے، جیسا کہ زکوٰۃ غریب فقیر کا حق ہے، تو صدقۃ الفطر فطرانہ بھی غریب فقیر کا حق ہے۔ چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ کس کی طرف سے دیا جائے گا؟ تو حدیث کی روشنی میں مختصراً آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ صدقۃ الفطر اپنی طرف سے اور اپنے چھوٹے بچوں کی طرف سے ادا کیا جاتا ہے۔ خواہ اگر مولود ہے، رمضان کی آخری رات میں بھی پیدا ہوا ہے، تو ان کی طرف سے بھی صدقۃ الفطر ادا کر دیا جائے گا۔ اور جو بالغ بچے ہیں، بیوی ہے، بھائی ہے یا والدین ہے، وہ خود اپنا صدقۃ الفطر ادا کریں گے۔ اگر بیوی وکالتاً شوہر کو وکیل بنا دے تو وہ شوہر صدقۃ الفطر ادا کر سکتا ہے۔ اس طرح جو بالغ بچے ہیں اگر خود کمانے والے ہیں تو وہ بھی اپنا صدقۃ الفطر خود ادا کریں گے۔ اگر وہ کمانے والا نہیں، ان کا انحصار والد پر ہو، تو اس صورت میں بھی والد ان کی طرف سے بھی صدقۃ الفطر ادا کرے گا۔ پانچواں مسئلہ کہ صدقۃ الفطر میں حکمت کیا ہے، یہ کیوں واجب کیا گیا ہے؟ تو عبداللہ بن عباس کی جو روایت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، تو اس میں اس کے 2 حکمتیں بیان کی گئی ہے۔ پہلی حکمت یہ ہے کہ روزے کو لغویات سے، بیہودہ باتوں سے پاک کیا جائے۔ روزے کے دوران انسان سے غلطیاں ہوتی ہے اور بیہودہ بات زبان سے نکلتی ہے، تو صدقۃ الفطر جو ہے ان چیزوں کے لیے پاکی کا ذریعہ بنے گا، روزہ جو ہے وہ پاک صاف ہو جائے گا۔ اور دوسری حکمت وطعمۃ للمساکین، تاکہ مسکین غریب کو کھانے کو کچھ مل جائے گا۔ غریب وہ کیا کریں گے؟ وہ تو ان کا انحصار تو یہ مالدار لوگوں پر ہے، تو وہ مالدار اپنے صدقۃ الفطر غریب فقیر کو دیں گے تو ان کو کھانے کو کچھ مل جائیں گے، پہنے کو کچھ مل جائیں گے، راشن کے لیے کچھ مل جائیں گے۔ تو ان 2 حکمتیں شریعت کے اندر بیان کی گئی کہ ان 2 حکمتوں کی بنیاد پر صدقۃ الفطر کو واجب قرار دیا گیا ہے۔ اور چھٹا مسئلہ کہ یہ کب دیا جائے گا؟
تو احادیث کی روشنی میں یہ تذکرہ موجود ہے کہ صدقۃ الفطر کو عیدگاہ کے جانے سے پہلے ادا کرنا چاہیے، یعنی اس کے بعد تاخیر نہیں کرنی چاہیے، نماز سے پہلے اپنا صدقۃ الفطر کو ادا کرے۔ لیکن یہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ عید سے 2-3 دن پہلے صدقۃ الفطر کو ادا کر دیا جائے، جیسا کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی معمول تھا کہ وہ عید سے 3 دن پہلے اس شخص کے پاس اپنا صدقۃ الفطر جمع کرتا تھا، فطرانے کو جمع کرتا تھا جو جمع کرنے پر مامور تھا۔ تو بہتر یہ کہ چند دن پہلے صدقۃ الفطر کو ادا کر دیا جائے۔ چھٹا 7واں اور آخری مسئلہ اس کے نصاب کا ہے کہ صدقۃ الفطر کس شخص پر واجب ہے، اس کے لیے نصاب کیا ہے۔ تو اس کی وضاحت بھی انتہائی ضروری ہے کہ جو شخص صاحب نصاب ہو اس کے اوپر صدقۃ الفطر واجب ہے، اور جو صاحب نصاب نہیں ہے اس کے اوپر صدقۃ الفطر بالکل واجب نہیں ہے۔ تو نصاب 52.5 تولی چاندی ہے۔ آج کے دور میں چاندی تقریباً 1400 روپے 1 تولہ ہے، تو 52.5 تولوں چاندی کی قیمت تقریباً 70,000 روپے بن جاتی ہے۔ تو جو شخص تقریباً 70,000 روپے کا مالک ہو، مقروض نہ ہو، تو اس کے اوپر صدقۃ الفطر واجب ہے۔ لیکن زکوٰۃ کے ساتھ اس کا فرق ہے کہ زکوٰۃ کے لیے ضروری ہے کہ اس پر 1 سال بھی گزر جائے، لیکن صدقۃ الفطر کے لیے ضروری نہیں کہ عید کے موقع کے اوپر اس کے پاس سے رقم موجود ہے تو وہ اپنا صدقۃ الفطر ضرور ادا کرے گا، اپنے فطرانے کو ضرور ادا کرے گا۔ تو اس حوالے سے میں نے آپ کے سامنے تقریباً 7 مسئلے فطرانے کے حوالے سے بنیادی ذکر کیے اور آپ سب نے سن لیے۔ تو اس مسئلے میں کوتاہی نہ کرے خود بھی، اور یہ پیغام جو ہے اپنے دوست احباب تک پہنچا دیجیے تاکہ یہ مسئلہ ان کے اوپر بھی واضح ہو جائے، پھر اس پر عمل کرنا شروع کر دیں، انشاءاللہ آپ کو بھی ثواب دارین میں حصہ مل جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔